بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ میرے ویلاگ جو کہ آپ سارے شوق سے دیکھتے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کی پذیرائی کا کہ آپ میرے ویلاگ دیکھتے ہیں، اور میں جب کمنٹس دیکھتا ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے غور سے سنی بات اور دلچسپی بھی لی اس میں پوری طرح کہ وہ معاملات جو میں نے سامنے رکھے ہیں ان کا ایفیکٹ، ان کا امپیکٹ، ان کا تجزیہ اچھی طرح سمجھا جائے۔ میرے ویلاگس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نہ تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہوں، بلکہ میں گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں، میری ملاقات نہیں ہوتی کسی سے، میرا ملنا ملانا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے گھر میں کوئی آ جائے تو آ جائے، لہذا میرے کوئی مقاصد نہیں ہے ایسے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کو اس کو سپورٹ کروں یا اس کے ساتھ رکھوں۔ میرا تجزیہ جو ہے وہ میرے اپنے لیے میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جب میں تجزیہ کروں تو میرے لوگوں میں اویئرنیس بڑھے، ان کو میری باتوں سے کچھ فائدہ ہو، اور یہ کہیں اس چیز کا شائبہ نہ ہو کہ میں کوئی فیوریٹزم سے کام لے رہا ہوں، میں ڈنڈی مار رہا ہوں، یا میں کوئی زیادتی کر رہا ہوں کہ اپنی ذاتی جھکاؤ کی وجہ سے۔ میرا جھکاؤ نہیں ہے، مجھ سے میرا کسی سے کوئی ذاتی معاملات وابستہ نہیں ہے۔ میں مکمل طور پہ ایک ریٹائرڈ آدمی جو کہ اپنی زندگی گھر کے اندر صرف گزار رہا ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی سے رعایت تعلق یا اس کو جھکاؤ کا قصہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کیا جائے تاکہ اپنے لوگوں کی، عوام کی رہنمائی کی جائے، اور اس رہنمائی میں اپنے ملک کے مفاد کو خاص طور پہ سامنے رکھا جائے۔ میں جب کمنٹس وغیرہ پڑھتا ہوں تو اس میں جو بھارتیوں کی طرف سے کمنٹ لکھے ہوتے ہیں وہ تو عموماً obnoxious، اس میں گالی، مذہب کی توہین، تضحیک، شرمناک، لہٰذا اس پہ تو آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے اپنے پاکستانی بھائیوں نے، بہنوں نے بعض اوقات کمنٹ لکھے ہوتے ہیں جو افواج پاکستان کے خلاف شکوک و شبہات کی بنیاد پہ، اور وہ نفرت انگیز ہوتے ہیں، جس سے مجھے کوفت ہوتی ہے، مجھے تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے، مجھے آج ریٹائر ہوئے 22 سال ہو گئے، 23واں سال جا رہا ہے افواج پاکستان سے ریٹائر ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن، جوانی اپنی، اور جو کچھ بھی میری حیثیت، میرے اندر میری اہلیت تھی، وہ میں نے لگا کے اپنا وقت افواج پاکستان میں گزارا۔ افواج پاکستان، میں سمجھتا ہوں، پاکستان کے تمام اداروں سے زیادہ منظم اور بہترین ادارہ ہے۔ اس کی خوبی یہی ہے کہ یہ اپنی کمانڈ کی رسپیکٹ کرتا ہے اور کمانڈ کی بات مانتا ہے، جس کی وجہ سے آج دن تک اس ادارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ میں نے اپنی زندگی اس ادارے کو دی، میری وفاداریاں اس ادارے کے ساتھ تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ لہذا میں کچھ وضاحت یہاں پہ ایسی کرنا چاہتا ہوں جس سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ باہر کے پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوں۔ جو ریمارکس آپ لکھتے ہیں، کمنٹس اپنے دیتے ہیں فوج پاکستان کے خلاف، اکثر اوقات وہ نامناسب ہوتے ہیں۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج پاکستان میں افواج پاکستان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کا فروغ چاہتے ہیں اور جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر یہاں DG/ISPR نے پچھلے دنوں جو کانفرنس کی، اس میں بڑا واضح طور پہ کہا، اور جنرل باجوہ نے بھی مختلف موقعوں پہ کہا کہ مارشل لا لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میں نے کبھی زندگی میں مارشل لا کی حمایت نہیں کی، بلکہ جتنے بھی مارشل لا لگے، میں ایوب خان کے مارشل لا کے وقت میں بھی میں سروس میں تھا، بہت جونیئر آفیسر تھا۔ ضیاء الحق کے وقت میں تو میں نے کافی سارے رینکس بھی، اپنے 2-3 رینکس بھی دیکھے، اس سارے مارشل لا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں جب یہ ٹیک اوور کیا تو اس میں بھی میں انیشلی کچھ مہینے ساتھ تھا۔ میں نے کسی بھی مارشل لا میں کوئی ساتھ نہیں دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ ماشاء اللہ کے وقت پہ ملک میں نظم و نسق تو اچھا نظر آتا ہے،
ترقی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کی وجہ سے لیڈرشپ پیدا نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آپ کو خوش آمدی پولیٹیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ فوراً مل جاتے ہیں، کرپٹ پولیٹیشن آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، چنانچہ اصلی لیڈرشپ سامنے نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایوب خان کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو ایک لیڈر پیدا ہوا، اس ماشاءاللہ کا تحفہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، ایک کرزمیٹک آدمی، بہت زبردست تقریریں کرنی، لیکن بہت ہی ایمبیشس، اور اندرونی طور پہ وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا۔ ایک قتل کا تو وہ کہتے ہیں کہ جی سزا اس کو زیادہ ہو گئی یا دینی نہیں چاہیے تھی، لیکن مختلف لوگ خصوصاً ہارون رشید صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اس کے دور میں 21 ایسے قتل ہوئے جن میں وہ ملوث تھا، اور پھر 1971 کا واقعہ وہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس علیحدگی میں بھٹو بہت بڑا ایک عنصر تھا مشرقی پاکستان کے سانے میں، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہماری اکانومی کو برباد کرنے میں بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کا بڑا دخل تھا۔ ماشاءاللہ کی پیداوار، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ کی پیداوار نواز شریف ضیاء الحق کے دور میں، اور اس کا خمیازہ آج دن تک آپ بھگت رہے ہیں، پورا خاندان ان کا مزے لوٹ رہا ہے، اور یہ قوم جو ہے اس کو اس کی وساطت سے غلامانہ ذہنیت میسر آئی، جس کی وجہ سے آج آپ بھگت رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار میں آخر میں ایک ناجائز NR ہوتی ہے جس کی پیداوار ہمیں زرداری صاحب کی شکل میں ملی، وہ صدر بنے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ ملک کے صدر ہوں گے، لیکن بنے۔ تو میں تو ماشاءاللہ کو بڑا نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اسی چیز کی وجہ سے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری آج کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے برہملا کے یہ کہا کہ ہم ماشاءاللہ نافذ نہیں کریں گے، یہ حل نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت بن پہ الیکشن ہو بار بار، اور یہ ہمیں سراہنا چاہیے۔ اگر افواج پاکستان نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم صرف اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی پذیرائی کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح عمران خان جو آج کے ہمارے ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے بارہا کہا آپ کو کہ افواج پاکستان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں، یہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ فوج مضبوط فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے ٹکڑے ہو جاتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو آئندہ بھی مضبوط رکھنے کے لیے ہماری ضرورت ہے مضبوط فوج، اور عمران خان سے کہیں زیادہ آپ کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ لہذا دشمن کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے افواج پاکستان کے خلاف جب آپ کو لکھیں گے تو ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، آپ کی فوج کمزور ہوگی۔ انتشار افواج کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا انتشار تو افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو فرق ہوگا اس سے ہو سکتا ہے۔ میں ہرگز کسی کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سیکیورٹی پیرامیٹرز، سیکیورٹی پرائرٹیز جو ہیں ان کو ہم سمجھیں، ہم دیکھیں کہ دشمن کیسے کیسے وار کر سکتا ہے۔ جو ہم 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا عنصر یہی ہے، افواج کو کمزور کرنا، اور کمزور کرنے کے لیے ان کے اوپر جھوٹے الزام لگانے، جیسے PML کا میڈیا سر لگاتا رہا ہمارے فوجی آفیسرز پہ کرپشن کے الزامات، اور جنرل باجوہ پہ کہ باجوہ صاحب آپ جواب دیں ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا میاں نواز شریف۔ عمران خان نے اپنے مقاصد کے لیے کبھی فوج کو الزام نہیں دیا، لیکن ہمیں وہ لیڈر ملے ہیں جن کی ذات کو تھوڑا سا بھی اگر آگے پیچھے ہوا، اپنی کرپشن کے کیسز بھگتنے کے بجائے وہ افواج پاکستان کے اوپر آوازیں کستے رہے۔ اور نہ صرف یہ کہ میں نے خود دیکھا مریم کے جلسے میں انہوں نے نعرے لگوائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی۔ آپ سوچئے کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں جن کے لواحقین سرحدوں پہ جانے دے کے، شہادتیں پا کے ان لوگوں کو ملک میں سیاست کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس دل آزاری سے دور رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ افواج پاکستان کو زیر بحث نہ لائیں۔
اگر ہم احتیاط رکھیں گے تو سیاست اپنا رخ لے گی، وہ لیتی رہے. ہمیں سیاست میں پوری طرح حق حاصل ہے کہ ہم سپورٹ کریں اپنے لیڈرز کو جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ درست راستے پہ، لیکن خدا را افواج پاکستان کو کسی بھی وقت متنازع نہ بنائے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.